تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. سب سے بڑی ذات اسی کی ہے. وہ خود مختار ذات ہے. سب کچھ کرنے والی ذات ہے. اطاعت کے لائق اور عبادت کے لائق ذات حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت، علماء کی اطاعت، امیر کی اطاعت، بڑوں کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت کی وجہ سے کی جاتی ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی اطاعت فرض ہوتی ہے. ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہ دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ واطیعون. تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ. تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میری اطاعت کرو. ہر نبی نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک رسائی نبی کے بغیر ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ، اس کا علم، اس کی حقیقت تک پہنچنا وہ نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے آج تک کوئی نبی نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ
اور مضبوط ترین واسطہ، سب سے مستحکم واسطہ، قطعی اور یقینی واسطہ، بغیر شک اور شبہ کے واسطہ، بغیر تردد کے، بغیر کم و کاس کے، جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کے مقصد تک پہنچنے کا، وہ صرف ایک ذریعہ ہے، نبی کا ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے۔ کشف اور کرامات اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ کشف اور کرامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام ڈال دیا، ایسی آیت شہد کی مکھی کے دل میں بھی، اوحیٰ ربک الی النحل، ان کے دلوں میں بھی ایک بات ڈال دی۔ فطری طور پر انسانوں کے دل میں بہت ساری باتیں ڈالی ہوئی، لیکن یہ سارے ذرائع کمزور ہیں اور ان میں غلطی کا احتمال ہے، ان میں غلطی کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے بات سمجھنے میں غلطی ہو جائے، بات سمجھنے میں حقیقت تک نہ پہنچ سکے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا واسطہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو علم آئے گا، جو دین آئے گا، جو شریعت آئے گی، وہ 100% سچ اور حق ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن کریم بھی کس کے ذریعے سے آیا؟ نبی کے واسطے سے آیا، اور قرآن کریم کی پہلی آیت ہی یہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب برحق سچی کتاب ہے، اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کے واسطے سے ہی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور آپ کے قلب اطہر پر اس کو اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، آتے ہوئے بھی اس کی حفاظت تھی، جبریل کے ذریعے سے اتارا گیا جو سب فرشتوں کے سردار، اور پھر آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور آپ کا دل صاف منقع، ایک تو نبوت والا دل، اور پھر شرح صدر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا، شق قلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پھاڑا گیا اور صاف کیا گیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہم ایک دفعہ جب آپ کو پڑھا دیں گے نا تو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر نہ بھلوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کہ آپ کو بھولے گا نہیں کبھی بھی، ہمیشہ یاد رہے۔ دنیا میں کوئی بھی استاد، کوئی معلم، ٹیچر کسی شاگرد کو پڑھا دے، پھر یاد کرنا الگ مسئلہ ہے، اپنا جو پڑھا ہے وہ یاد رکھو، یاد کرنا استاد علم کا کام ہے، کوئی یاد رکھتا ہے کوئی نہیں یاد رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کروانا بھی ہمارا کام ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسیٰ، پھر آپ بھولیں گے نہیں، پرواہ نہ کریں۔ حدیث میں قرآن کریم محدثین فرماتے ہیں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی تو آپ ڈرتے تھے کہ شاید بھول نہ جائیں، اس لیے بار بار زبان ہلاتے اور جلدی یاد کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کمی زیادتی نہ ہو جائے، کہیں بھول نہ جائے، غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، نہیں آپ بھولیں گے نہیں، ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، ہم آپ کو یاد بھی کروائیں گے۔ یہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی آپ زبان جلدی نہ ہلائیں، لتعجل به تاکہ آپ جلدی یاد کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پورا اکٹھا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے،
اور امت کو صحیح بات بتائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب ہم آپ کو پڑھائیں آپ ہمارے پیچھے پیچھے پڑھا کریں، جیسے ہم آپ کو پڑھائیں آپ ہمارے ساتھ پڑھا کریں، اور ہم اس کی خوب وضاحت بھی کریں گے سب۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی عبادت تک، اللہ کی وحدانیت تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے، جو 100% سچا ہے، 100% ٹھیک ہے، پکا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ یہ خیال استو محال استو جنوں، نبی کو بیچ سے چھوڑ کر اللہ تک رسائی ہوگی نہیں، بلکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کا ایمان بھی صحیح ہو، کسی کے اعمال بھی صحیح، خدا نخواستہ بالفرض والمال کسی کے اعمال سارے صحیح ہوں اور مکمل توحید پر ہو، پوری زندگی توحید پر گزارے، لیکن وقت کے نبی پر اعتماد کے بغیر گزارے، وہ کہ چل سیدھے راستے پر رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، یا چلو سن کے پڑھ لیا، اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عقیدہ صحیح ہے، لیکن کہتا ہے مجھے نبی پر ایمان لانے کی مجھے ضرورت نعوذ باللہ نہیں ہے، اور میں ایسے ہی کر لوں گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے لیے جب تک وہ اللہ کی بات نبی پر اعتماد کے ساتھ نہیں مانے کہ میں اللہ کو اور اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں اور نبی پر اعتماد کے ذریعے سے تسلیم کرتا ہوں، یہ نبی پر اعتماد ہے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو بنیادی اور اصولی بڑی بات ہے۔ بعض لوگوں کو تھوڑا سا ایک اور شبہ ہو جاتا ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عبادت میں ہے، عقیدے میں ہے، عبادت میں، عقائد میں، ذکر و تلاوت میں، قرآن میں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کام ہمارے اپنے ذاتی معاملات کے ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، لہذا ان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی نعوذ باللہ کہتے ہیں ضرورت نہیں۔ اس سے کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، زمین ہے، لین دین ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں ہم آزاد ہیں، یا اسی طرح سیاست و حکومت ہے، کہتے ہیں جی اس میں ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں حکومت چلائیں اور جیسے چاہیں ہم کاروبار کریں، جیسے چاہیں ہم دیگر ایسے دنیاوی کام جتنے ہیں، دنیاوی معاملات، اس میں ہم آزاد ہیں۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اس میں شریعت کا کوئی حکم ہمارے لیے لاگو نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں، اس بارے میں عام طور پر لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ دیکھیے جو دنیاوی معاملات ہیں یا اور انسانی زندگی سے متعلق بے شمار دنیاوی امور ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے کچھ احکام بتائے ہیں اور کچھ ہمیں اختیار دیے ہیں، کچھ کاموں میں ہمیں اختیار دیے ہیں۔ اب جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں حلال و حرام، جائز ناجائز، ناپ تول میں کے احکام، دھوکہ، فریب وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہوس اور حرص، تکبر، حسد، بغض وغیرہ جو اس مال سے پیدا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کی یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرکوبی کی ہے، اس کو ختم کیا ہے، اس کی مذمت اور برائی بیان فرمائی۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر جو آزادی ہے اس کو منع کوئی بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جو جائز کاروبار ہیں اس میں آپ نے کون سا کرنا ہے، فلانے نے کیا کرنا ہے، فلانے نے کیا کرنا ہے، شریعت پہ پابندی نہیں لگاتی ہے۔ جیسے کوئی جو ہے جنرل اسٹور کھول لے، کوئی ہوٹل کھول لے اور کوئی میڈیکل اسٹور کھول لے، تو شریعت، آپ اگر کسی مولوی صاحب سے آ کر پوچھیں کہ یار میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، میں فرنیچر کی دکان کھول لوں، میڈیکل اسٹور کھول لوں، کیا کھولوں، میں کہوں گا آپ کی مرضی ہے، بھائی مشورہ کر لو، جس کام میں آپ ماہر ہیں اپنے دوست احباب سے پوچھ لو، کر لو، سب جائز ہے، کام جائز ہونا چاہیے۔
ہاں یہ میں اس کو بتاؤں گا شراب کی دکان کھولنا حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور کوئی بھی کام کرو گے اس میں دھوکہ حرام، اس میں جھوٹ حرام، اس میں جو ہے ناپ تول میں کمی جاتی حرام، وعدہ خلافی کرنا حرام، یہ چیزیں عیب کو چھپانا حرام، یہ سب چیزیں حرام۔ لیکن کرنا کون سا کاروبار ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ فلاں کام نہیں کر سکتے، جوئے کے کوئی کام نہیں کر سکتے، سود کا کوئی کام نہیں کر سکتے، رشوت لین دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ کام باقی جو کام جائز ہے وہ کر لیں۔ جس معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ تو شریعت نے اس طرح کے بے شمار ہمارے معاملات، جیسے ایک لباس ہم لے لیں، یہ جو کپڑے ہیں لباس ہم پہنتے ہیں، شریعت نے اس بارے میں بھی یہی کہا کہ جی کھلا ہو کہ انسان کا جسم نظر نہ آئے، اور پورا ہو ادھورا نہ ہو، یعنی آدھا جسم ننگیز نظر آ رہا ہے، اور ایسے ہی موٹا ہو باریک نہ ہو کہ اندر کا جسم چھلکے، یہ بھی جائز نہیں، اور کسی غیر قوم کی مشابہت نہ ہو، یہود و نصارہ کی شعار نہ ہو، اس سے بچیں۔ یہ 4-5 شرطیں پائی جائیں، پھر آپ چاہیں جس ڈیزائن کا کپڑا بنا لیں، آپ کو شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ یہ دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، شریعت اس کو کوئی نہیں بتاتی ہے کہ تو نے کس رنگ کا کپڑا پہننا ہے، کسی نے براؤن پہنا ہے، کسی نے خاکی پہنا ہے، کسی سفید پہنا ہے، کہ جس کا دل چاہے جیسے چاہے پہن لے، شریعت میں پابندی نہیں لگائی۔ لیکن یہ کہنا کہ بالکل آزاد ہے یہ غلط ہے، بالکل آزاد ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام جب تک ہم دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے رہن سہن میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی، اپنی گھریلو زندگی میں بھی جب تک ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آیت میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی ذات کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ کس میں؟ فیما شجر بینہم، آپس کے تمام معاملات میں، آپس کے تمام معاملات میں فیصل نہ بنا لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو نہیں سکتے۔ تیرے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا۔ اور پھر فیصل بھی ایسا بنائیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے پر ذرا بھی دل میں تنگی محسوس نہ کریں، ذرا بھی دل میں تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور مکمل طور پر اپنا سر نبی کی بات کے سامنے جھکا لیں۔ اس لیے یہ آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب آپس کے تمام معاملات، خواہ وہ گھر کا معاملہ ہو، خواہ تجارت کا معاملہ ہو، وہ زراعت کا معاملہ ہو، وہ معاشرت کا معاملہ ہو، کوئی کسی قسم کا ہو، سیاست و حکومت ہو، ہم اس میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں بنائیں گے ایمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء عجیب بات فرماتے ہیں، دیکھیے قرآن اتنا واضح ہے، افسوس ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں، پورا قرآن کریم جو پچھلی قوموں کے عذاب سے، یعنی بے شمار آیات پچھلے یعنی ان کافر قوموں کی ہلاکت کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، ہلاک ہو گیا، نمرود ہلاک ہوا، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ہلاک ہو گئی، وغیرہ جتنی اقوام آئی، بے شمار اقوام عالم کی تاریخ قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کافروں کی ہلاکت و بربادی، یہ تو بیان کیا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن جہاں ان کی ہلاکت و بربادی کا ذکر ہے، جہاں ان کی ہلاکت و بربادی کا ذکر ہے، وہاں ان کے کسی معاشرتی معاملات وغیرہ کے اندر
جرم کا ذکر بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اس لیے ہلاک کیا کہ ان کے معاشرتی اعتبار سے ان کے اندر یہ خطا تھی، معاملات کے اندر یہ گڑبڑ تھی۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کفر اگر ہو اللہ تعالیٰ کو برداشت ہے۔ ایک آدمی کفر کر رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے، صرف کفر کی وجہ سے اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ اور معاملات کے اندر خرابی ہو تو ظلم ہے، اور معاشرت میں خرابی ہو تو ظلم ہے، سیاست و حکومت میں خرابی ہو تو ظلم ہے۔ انسانیت پر ظلم اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ویسے تو شرک کرنا بھی بڑا ظلم ہے، لیکن اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ حقوق اللہ میں کوتاہی سے امتوں کو، انسانوں کو تباہ نہیں کرتے۔ انسانیت کو تب تباہ کرتے ہیں جب انسان حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، اور حقوق العباد معاملات کا نام ہے، حقوق العباد معاشرت کا نام ہے، حقوق العباد سیاست و حکومت کا نام ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں کسی قوم کو ہلاک کیا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے؟ کسی قوم کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، جنسی اور غلط کاری، منہ کالا کرنے کی وجہ سے ہم جنس کے ساتھ۔ ایسی قوم فرعون ہے اور قوم نمرود ہے وغیرہ، ان قوموں کو، مختلف قوموں کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ کہنا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم دنیاوی معاملات میں آزاد ہیں اور ہمیں اس میں شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں اور بخاری میں بھی اور دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے اور ایک انصاری صحابی، ان کی آپس میں تھوڑا سا لڑائی ہو گئی، اور زمین کو پانی لگانے کے معاملے میں لڑائی ہوئی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جدھر سے پانی آتا تھا، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہلے تھی اور انصاری صحابی کی زمین بعد میں تھی۔ تو انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، کیا رسول اللہ، کہ جی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین کو پانی بہت لگاتے رہتے ہیں اور مجھے پانی نہیں چھوڑتے ہیں، مطلب دیر سے چھوڑتے ہیں، جس سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کے طور پر بات فرمائی، فرمایا زبیر پانی لگا لیا کر کچھ اپنی زمین کو، اور اپنے انصاری بھائی کے لیے بھی چھوڑ دیا کر، یعنی تو پہلے لگایا کر کیونکہ تیرا پہلے حق ہے، لیکن اپنے انصاری بھائی کا بھی خیال کر۔ وہ انصاری صحابی تھے، بدری صحابی تھے، بڑے صحابی تھے، لیکن اس وقت ان سے غصے میں بس منہ سے بات نکل گئی، کہنے لگے جی آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ شاید وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یعنی گویا کہ ناگوار گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شریعت کا فیصلہ کیا۔ پہلے ایک صلح مصالحات کا معاملہ ہوتا ہے، اب شریعت کے جو حق بنتا ہے اس کا فیصلہ فرمایا زبیر تو پانی اپنی زمین کو لگایا کر، اور جب پانی تیری زمین میں ٹھہر جائے، یعنی سائڈ کی دیواروں پہ ٹکرانے لگ جائے، پھر چھوڑ دیا کر اس کی طرف۔ اور یہ عام ضابطہ ہے شریعت کا کہ اگر کہیں سے پانی آ رہا ہے تو ایک آدمی اپنی زمین میں اتنا پانی روک سکتا ہے کہ وہ دیواروں سے ٹھہر جائے، ٹکرانے لگ جائے۔ فرمایا ایسے کیا کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کو اپنے تمام معاملات میں فیصل نہیں تسلیم کریں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کن کے بارے میں؟ انصاری صحابی کے بارے میں، جن کے فضائل و مناقب سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ بدری صحابی جن کے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے اونچا مقام، خلفاء راشدین بھی بدری صحابوں میں سے، سب سے اونچا مقام عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کا تھا، جو بدر میں شریک ہونے والے ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیاوی معاملات میں، آپس کے تمام معاملات میں نبی کو فیصل نہیں بنائیں گے تو مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ وہ انصاری صاحب اتنا روئے اور اللہ کے نبی سے معافی مانگی کہ میں اپنے غلطی پر معافی مانگتا ہوں. سچے صحابی تھے. اب بتائیے یہ جو زمین کا معاملہ ہے، پانی لگانے کا معاملہ، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کیا؟ اور ہم سمجھتے ہیں جی دنیاوی معاملے میں جی ہمیں نبی کی اطاعت نعوذ باللہ ضروری نہیں ہے. عام طور پر غلط فہمی ایک بات سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک عمل ہوتا تھا جس کو تعبیر نخلہ کہتے ہیں. تعبیر نخلہ یہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں، اور تعبیر نخلہ یہ کہ کھجور کے اندر ایک نر کھجور ہوتا ہے، ایک مادہ کھجور ہوتا ہے. تو نر کھجور سے کچھ گودا وغیرہ لے کر مادہ کھجور پہ چھڑکا جاتا ہے. جیسے عام جانور انسانوں میں نر اور مادہ کا تعلق ہوتا ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے. اس کی وجہ سے مادہ کھجوروں میں جو ہے فصل یعنی کھجور بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے مطابق، یعنی بطور شریعت کے حکم کے نہیں، اپنی رائے کے مطابق فرمایا پتہ نہیں یہ کام تم کرتے ہو، نہ کرو تو میرا مشورہ ہے کہ نہ کرو. صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس سال نہیں کیا تو کھجوریں بہت کم آ گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا کہ کھجوریں بہت کم آئی ہیں. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں تعبیر نخلہ سے منع فرمایا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، اس لیے کھجوریں بہت کم آئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بات فرمائی وہ واضح ہے بالکل. آپ نے فرمایا کہ جب میں بھی انسان ہوں تمہاری جیسا، بہت ساری باتیں میں اپنی رائے سے بھی کرتا ہوں، لہٰذا تمہارے دنیاوی معاملات کے بارے میں جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کروں، جب کوئی بات یعنی اپنی انسانی جو رائے ہے مشورے کے طور پر، تو اس میں تمہارا اختیار ہے، تم جیسے چاہو کرو. اور جو کام میں تمہارے دنیا کے معاملات کے متعلق بطور شریعت کے کروں، بطور شریعت کے کروں، اس پر عمل کرنا تمہارا فرض بنتا ہے، ضروری ہے. آپ سب نے واضح فرما دیا کہ دیکھیں دنیاوی معاملات میں کچھ چیزوں میں اختیار ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہونے کے ناطے کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں شریعت کی ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی شریعت میں کسی بات میں بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند نہیں ہیں، سیاست میں، حکومت میں، معاملات میں، کاروبار میں، ملازمت میں کسی، یہ 100% غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے، بے دینی کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی جو بطور مشورے کی تھی، اور صحابہ یہ جانتے تھے، بہت صحابہ جانتے تھے. کئی دفعہ ایک خاتون تھی، ان کو اختیار ملا، ایک خیار عتق ہوتا تھا، یعنی اس زمانے میں کہ ایک عورت ہے نا اس کو وہ آزاد ہوگی، مطلب کسی کے نکاح میں تھی عورت لونڈی ہوتی تھی اس زمانے میں، اور وہ کسی کے نکاح میں ہے. اب وہ جب آزاد ہو جاتی تھی نا تو شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس غلام شوہر کے نکاح میں رہنا چاہے یا وہ اس غلام شوہر کے نکاح سے نکلنا چاہے، کیونکہ اب اس کو نئی زندگی مل گئی، آزادی مل گئی. تو اسی طرح ایک عورت کو جو اس طرح آزادی ملی تو اس نے کہا کہ میں تو اپنا خیار عتق استعمال کر کے اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی، اس شوہر کے. اب وہ شوہر بڑے اس پہ محبت کرنے والے تھے، فریفتہ تھے، عاشق تھے، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں بڑے پریشان رہتے تھے، روتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ تم اس کے نکاح میں رہ لو، واپس اسی کو اپنا شوہر بنا لو. تو اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ بطور مشورہ کی مجھے کہہ رہے ہیں، یعنی شریعت کے طور پر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جب شریعت کا حکم ہے تو سر تسلیم خام، اور اگر آپ ویسی ایک انسانیت کے ناطے جیسے مشورہ دوسرے کو دیتے ہیں بطور مشورہ کے کہہ رہے ہیں تو پھر میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم تو وہی ہے جو تم کر رہی ہو، تمہیں شریعت نے اختیار دیا ہے، شریعت نے اختیار دیا، تمہاری مرضی نکاح میں رہو یا نہیں رہو. لیکن میرا ایک مشورہ ہے، فرمایا بس میں مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار رہی ہوں، مشورے پر عمل نہیں. تو صحابہ کرام یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے. اور بھی کئی صحابہ کے واقعات زندگی میں ایسے ہیں
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو مشورہ دیا؟ صحابی نے خود پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ شریعت کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ حضور فرماتے نہیں، شریعت کا حکم نہیں ہے، میری رائے ہے۔ تو لہذا یہ بات 100% واضح ہے۔ اس کی وجہ سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جی شادی ہے، بیاہ ہے، ہماری غمی ہے، خوشی ہے، معاملات ہے، ہم جیسے چاہیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، کچھ چیزوں میں اختیار اور کچھ چیزوں میں پابندی۔ جو شریعت نے پابندی لگی وہاں اس پابندی پر عمل کرنا ضروری، ورنہ اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔